السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں عادل نظامی۔ ناظرین، آج ایران کے لیے خاصا تاریخی دن ہے۔ 28 فروری کو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی صاحب کو شہید کیا گیا تھا۔ امریکی اور اسرائیلی فورسز نے ان کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کے بعد سے ہم نے دیکھا پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایک جنگ تھی، ایک پینک کی صورتحال تھی، جس کے بعد ایک سیز فائر ہوتا ہے، پاکستان کی کہہ لیں کہ ثالثی کے اندر ایک MOU سائن ہوتا ہے۔ اب حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں تو ایرانی قوم کی جانب سے جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ علی خامنئی صاحب، ان کی جو آخری رسومات ہیں اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ 7 روزہ یہ رسومات ہوں گی، جس میں ودن ایران جو ہیں تقریبات ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ عراق بھی ان کا جو جسد خاکی ہے اس کو لے کر جایا جائے گا۔ جو تفصیلات ہیں سب سے پہلے وہ ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ اور تدفین کے لیے تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ نماز جنازہ میں 8 ممالک کے سربراہان حکومت اور یا سربراہان مملکت جو ہیں وہ شرکت کریں گے۔ 12 ممالک کے پارلیمانی سپیکر سمیت 100 سے زائد غیر ملکی جو وفود ہیں وہ جنازہ کی تقریبات کے اندر شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم پاکستان، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل عاصم منیر، بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ سمیت اہم شخصیات جو پاکستانی شخصیات ہیں وہ بھی نماز جنازہ کے اندر شریک ہوں گی۔ ایرانی قیادت اور ایرانی جو قوم ہے ان سے افسوس کا اظہار کریں گی۔ نماز جنازہ کے بعد ان کا جو جسد خاکی ہے اس کو ایک خصوصی قافلے کی صورت میں قم لے کر جایا جائے گا، وہاں سے نجف جہاں پر امام علی کا روزہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ کربلا جہاں پر امام حسین کا روزہ ہے وہاں لے کر جایا جائے گا۔ مقدس مقامات پر حاضری کے بعد جو ان کا شہر بھی ہے مشہد، وہاں ان کو لے کر آیا جائے گا اور ان کا جو تدفین ہے وہ کی جائے گی۔ امام رضا کے روزہ کے اندر ان کو جو ہے سپرد خاک کیا جائے گا۔ ناظرین، ہم ایران کی تاریخ دیکھیں تو انقلاب اسلامی کے بعد ہم نے وہاں پر دیکھا کہ 1989 کے اندر آیت اللہ خمینی جو ہیں ان کا ایک فیونرل ہوا تھا، تاریخی فیونرل تھا، جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے 10 جو ملین لوگ ہیں، یعنی کہ 1 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں انہوں نے شرکت کی تھی۔ اور ابھی جو دعویٰ کیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے، جو ایکسپیکٹڈ ہے، جس نوع کے ہم انتظامات دیکھ رہے ہیں، 20 ملین کے قریب لوگ جو ہیں جو جلوس جنازہ ہے، جو آخری تقریبات ہیں اس کا حصہ ہوں گے۔ ہم نے دیکھا کہ 47 سال کم و بیش امریکہ، اسرائیل، یورپ کی آنکھوں میں کھٹکتی رہی یہ شخصیت آیت اللہ علی خامنئی صاحب، ان کو چیلنج کرتے رہے اور نہ صرف ودن ایران خاصے پاپولر رہے، جو ریجن کے ممالک ہیں، جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی مقبول ترین شخصیت رہے ہیں۔ ان کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد ایک کہہ لیں کہ امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ رجیم چینج ہو گئی ہے، جو اپنے مقاصد تھے ایران کے اندر وہ پورے کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہ جو جلوس جنازہ ہے، جو آخری رسومات ہیں، اس نے تمام تر جو دعوے ہیں اس کو مات دے دیا۔ پوری ایرانی قوم نہ صرف بلکہ اس کے ساتھ جو ہمسایہ ممالک ہیں وہاں سے بھی بڑی تعداد میں جو وفود ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں نماز جنازہ کے اندر۔ اس ٹائم وہاں پہ کیا صورتحال ہے، کیا مناظر ہیں، ذرا اس پر بات کریں گے، اور جو 7 روزہ جنازہ کی تقریبات ہے اس میں کیا کچھ ہوگا اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ناظرین، جو گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اویس توحید صاحب، انٹرنیشنل افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں اور اس ٹائم تہران میں موجود ہیں، اور جو ہسٹوریکل آج یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کو وٹنس کرنے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالد چشتی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہے۔ آپ دونوں شخصیات کا شکریہ ادا کریں گے۔ اویس صاحب، آپ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ 2 کروڑ لوگوں کی آمد متوقع ہے اور یہ کہہ لیں کہ تاریخی لمحات ہیں، آیت اللہ علی خامنئی صاحب ان کا فیونرل ہے۔ کیا جذبات دیکھ رہے ہیں، اس پوری صورتحال کا خلاصہ کس طرح کریں گے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، تہران میں میں اس وقت موجود ہوں۔ تجریش علاقہ ہے جو اپ اسکیل علاقہ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے بیک گراؤنڈ کے اندر نوجوان لڑکے لڑکیاں اور بہت سارے لوگ سیاہ لباس میں ملبوس ہیں، اور پورے شہر کا دورہ کیا۔ وہاں پہ قافلوں کا جو سلسلہ ہے آنے کا وہ شروع ہو گیا ہے مختلف شہروں قصبوں سے ایران کے، اور وہ اپنے رہبر ایرانی قوم کے اور سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنئی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جوق در جوق آ رہے ہیں۔ اور جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس سے قبل فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو یہاں پہ تشریف لائے تھے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے، انہوں نے آخری دیدار کیا۔ جو مسلح امام خمینی کمپاؤنڈ ہے وہاں پہ ان کا جسد خاکی جو ہے وہ رکھا گیا۔ کل شب کو یہ سلسلہ شروع ہوا فیونرل پروسیڈنگز کا، اور وہاں پہ 14 جو جون کی پچھلے سال جو شہداء تھے اور جو اس سال فروری کے اندر جو شہداء تھے ان کے لواحقین، ان کے رشتہ دار، ان کو سب سے پہلے دیدار کا موقع دیا۔ انہوں نے اشبار آنکھوں سے ان کو اپنا آخری دیدار کیا، اور اس کے بعد آج
جو ہے سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے ایران کی، انہوں نے اپنا ان کی ٹرن تھی، انہوں نے پروسیڈنگ میں حصہ لیا، اور اس کے بعد پھر جو فارن ڈیلیگیشن 80-90 ممالک سے جو ہے پوری مسلم دنیا سے اور دنیا کے ممالک سے عالمی لیڈران، جس کے اندر ایک بہت بڑا طاقتور وفد پاکستان کا، جس کے اندر شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، جو ظاہر بات ہے کہ آرکیٹیکٹ رہے ایران اور یو ایس اے کے امن معاہدے کے دوران، وہ یہاں پہ تشریف لائے. انٹیریئر منسٹر محسن نقوی، مراد علی شاہ چیف منسٹر. کل میں جب جس جہاز میں آ رہا تھا اس میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور فیصل کنڈی جو خیبر پختونخوا کے تھے. یہ بتانے کا بات یہ ہے کہ پاکستان کے وفد کی جو طاقت ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے یہ پیغام دیا ہے ایران کو، ایرانی قوم کو، کہ آپ کے مشکل اوقات میں بھی، آپ کے غم کے اندر بھی لیڈرشپ اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ برابر کی شریک ہے. جس طرح آپ کا جنگ کے اندر ساتھ دیا ہے اسی طرح، کیونکہ ایران پہلا ملک تھا پاکستان کو ریکگنائز کرنے میں جب 1947 میں کریشن ہوئی تھی پاکستان کی. اور آج جب ہم بات کریں آیت اللہ خمینی صاحب، تو اب کل اور پرسوں پبلک کے لیے وہ فیونرل پروسیشن ہوگا، اور وہ مسلح جو ہے بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے جہاں پہ کانگریگیشن ہوتی ہیں، جہاں پہ وہاں پر پبلک ہوگی، اور ملینز کی اس میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، 20 سے 25 ملین ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگ. سیکورٹی کے ارینجمنٹ جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، کھانے کے سٹالز لگے ہوئے ہیں، نوجوان والنٹیئرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اسٹرکٹ سیکورٹی میجرز کیے گئے کیونکہ فورن ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں، ڈگنیٹریز آئے ہوئے ہیں. اور آیت اللہ خمینی صاحب کو پھر یہاں سے 6 تاریخ کو ان کا فیونرل پروسیشن تہران سے ہوتا ہوا پھر قم، جو ایک طرح سے ویٹیکن جس طرح کرسچن ورلڈ کے اندر ہے، اس طرح مسلم ورلڈ کے اندر ایک ویٹیکن کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں پہ اسلامک سیمنریز ہیں، جہاں پہ اسکالرز ہیں. اور وہاں پہ انہوں نے کافی وقت بھی گزارا ہے آیت اللہ خمینی صاحب نے. اور اس کے بعد پھر ان کو ہولی سٹیز نجف اور کربلا لے کے جائے گا، جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شرائن جو ہے وہاں پر ایک تقریبات ہوں گی. اور اس کے بعد مشہد جو ان کی برتھ پلیس تھی، جہاں پہ انہوں نے ارلی تعلیم حاصل کی، مشہد کے اندر ان کی تدفین ہوگی. 9 تاریخ بتائی جا رہی ہے. لیکن اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، آپ ماحول میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا، بہت بڑے لوگوں کا، اور ایسا نہیں لگتا مطلب ایک جنب غفیر ہم دیکھ رہے ہیں، اور شاید ریسنٹ پاسٹ میں اس طرح کا کوئی اتنا بڑا ایونٹ دنیا میں کہیں وٹنس نہیں ہوا ہوگا جو آپ اپنی آنکھوں سے وہاں پہ ڈیفینیٹلی وٹنس کر رہے ہیں. چشتی صاحب، ایک تو پاکستانی جو ڈیلیگیشن ہے، پرائم منسٹر ہے، فیلڈ مارشل ہیں، اس کے اندر دیگر جو اعلیٰ حکام ان کے ساتھ موجود ہیں، ایک تو اس کی اہمیت ذرا بتا دیجیے گا کتنی اس کی اہمیت ہے، اور پاکستانی ڈیلیگیشن جو اس کی کمپوزیشن ہے. اور آن دا ادر سائڈ ایران جو ہے اس پوری جنگ کے بعد ایک اس کی فاتح کے طور پہ بھی دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، آن دا ادر سائڈ ایک مظلوم کے طور پہ بھی اس کو دیکھ رہی ہے. جی نظامی صاحب، بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. جی بالکل افسوسناک موقع بھی ہے کہ اتنی شہادتیں جو ہوئی تھی ظاہر ہے، اور خاص طور پر آیت اللہ خامنہئی کی جو ہوئی تھی، وہ اب ٹائم آیا ہے ان کو دنیا سے رخصت کرنے کا. اس پہ کوئی شک نہیں ہے، جو آپ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا جو سرکل آف انفلوئنس ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. ایک اس کی جو ریلیونس تھی ایک خطے کے اندر، آبویسلی ایک ملٹری کا ایک بہت بڑا مقابلہ تھا اس کا امریکہ کے ساتھ. ان کو ملٹری آبجیکٹو وہ نہیں حاصل ہو سکے بیکاز ریزیلینس اتنی زیادہ تھی ایران کی، اور جو لیڈرشپ جس طرح دفاع کیا. اور ایرانی لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ افسوسناک اس لیے بھی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ تقریباً 1 سال کے اندر اگر ایوریج دیکھا جائے تو تقریباً 87 ان کی ٹاپ لیڈرشپ شہید کیے گئے. پچھلی جنگ میں آپ نے دیکھا 37 کے قریب 49 اس دفعہ پھر 19 نیوکلیر سائنٹسٹ شہید کیے گئے ہیں. تو ایرانی قوم کے اندر ایک غم و غصہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک سسٹینیبلٹی، ایک نیو فاؤنڈ کانفیڈنس بھی اپنی جگہ ہے. جس کا مطلب یہ ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے اتنی ہارڈ لائن لے رہا ہے ایران کہ اس کو ایک نقصان ہوا ہے، لیڈرشپ ینگ ہے، صدمے سے بھی دوچار ہے، لیکن ایک ایلیمنٹ آف ریونج بھی ہے جو آپ مینیفیسٹ دیکھ رہے ہیں جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد. خاص طور پر جب معاہدہ ہونے جا رہا تھا تو انہوں نے بڑا فرم سٹینڈ لیا تھا. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ IRGC کے جو اس وقت ہیڈ ہیں وہ، اور جو نیشنل سیکیورٹی کے چیف ایڈوائزر ہیں، وہ دونوں بنیادی طور پر بہت ہارڈ لائنر ہیں. اور وہ 2 شخص وہ ہیں جنہوں نے عراق اور ایران کی جنگ کے دوران آلموسٹ تھرو آؤٹ دا جنگ حصہ لیا.
جب شمولیت اختیار کی تو انہیں کی لیڈرشپ بھی کنٹریبیوٹ کر چکی ہے، جنہوں نے عراق سے جو 2 سال انیشلی جو جنگ ہوئی تھی عراق سے وہ قبضہ کیا ہوا علاقہ بھی واپس لیا تھا. تو یہ ان کا ایک قسم کا میں بیٹل ایکسپیرینس میں بتا رہا ہوں وہ ہے. جیسے میں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، صدمہ ہے، ایک ریونج ہے، نیو فاؤنڈ ریلیونس ہے. یہ کمبینیشن اس وقت دیکھ رہے ہیں جس کو ہم مینیفیسٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں. امید کی جاتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں، لیکن آخری جملہ میں یہ عرض کرنا چلوں گا کہ کوشچن بھی اٹیچ ہونا چاہیے کہ اسرائیل کسی بھی مس ایڈوینچر کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہیں بھی، خاص طور پر حماس اور حزب اللہ کی لیڈرشپ کے خلاف. کلیکٹیو تو میں نہیں دیکھ رہا، لیکن جیسے ماضی میں آپ نے دیکھا تھا اسماعیل ہانیہ اور وہ دوسری شخصیات جو تھی معتبر، ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. اور بنیادی طور پر کیوں ٹارگٹ کیا جانا پاسبلٹی ایک بنتی ہے کیونکہ اسرائیل بہت فرسٹریٹڈ ہے. اس وقت نتن یاہو کے لیے یہ جو امن ہوا ہے، چاہے وہ وقتی طور پر ہوا ہے، وہ ان ایزی نہیں ہے، وہ ایگزسٹیشنل تھریٹ ہے. اویس صاحب، مجتبیٰ خامنئی صاحب، ان کے حوالے سے بہت ساری خبریں تھیں انجرڈ ہونے کی، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ دس از دی ٹائم وہ میڈیا کے سامنے بھی آئے اور جو غیر ملکی شخصیات آئی ہیں ان کو بھی ملے اور ان سے بھی جو ہے وہ کہنے کے جو تعزیت کرنے لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ ملے جلیں. لیکن آن دا ادر سائڈ کیا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ وہ آئیں گے، آپ کو نظر آئیں گے سکرینز کے اوپر، یا جب تدفین ہو رہی ہوگی تب اس کا حصہ بنے گے؟ کیا اطلاعات ہیں ود ان ایران؟ دیکھیے، پورے شہر کے اندر جتنا میں نے دورہ کیا ہے اس کے اندر جگہ جگہ پہ آیت اللہ خمینی صاحب کے رہبر جو ایرانی قوم کے ہیں ان کی تصاویر، ان کے پوسٹرز اور گریفٹی ابھی تک موجود ہے. امریکہ مرد آباد پرشین کے اندر، اور امریکہ وہ دشمن جس نے ہمارے رہبر یا ہمارے سپریم لیڈر کو شہید کیا. اور مجتبیٰ خمینی صاحب کی کوئی شاجر ناظری کوئی تصویر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی ریاست نے، ایران کی قوم نے ایک فیصلہ یہ کیا ہے کہ آیت اللہ خمینی صاحب جنہوں نے 36 برس ایز اے سپریم لیڈر اور 8 برس کے لگ بھگ جب عراق سے جنگ ہوئی تھی گائیڈ کیا پورے ایران کو بہت مشکل حالات میں، ان کو جس طرح فیئرویل دینا ہے، خدا حافظ دینا ہے، اس کے اندر اور کوئی شخصیت نہ آئے. لیکن خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ غالباً مجتبیٰ خمینی صاحب نئے سپریم لیڈر ان کی فیورل پروسیشنز کو شاید لیڈ کریں اور ایرانی عوام کو غالباً پہلی دفعہ نئے سپریم لیڈر کی پبلک اپیئرنس کا موقع ملے اور وہ ان کو دیکھیں. تو یہ ایک ظاہر بات ہے کہ یہ تو پہلے ڈسمس ہو گئی وہ خبریں کہ جی وہ انجرڈ تھے یا خدا نخواستہ شہید کر دیے گئے تھے، جس طرح امریکہ کے اس میں. اور وہ آپ کو اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل ناصر منیر صاحب کا جو دوسرا دورہ تھا ایران کا، اس کے اندر غالباً انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وانس کو یہ یقین دلایا تھا کہ نہ صرف اس جو نیگوشیشنز ہے اس کے اندر کنسنٹ ہے مجتبیٰ خمینی صاحب کو اور وہ حیات ہے. اس کے بعد ہی ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ اور جے ڈی وانس اور مارکو روبیو کے اسٹیٹمنٹس آئے کہ وہ حیات ہیں اور اس کا کنسنٹ ہے، اور پھر وہ پروسیڈ ہوا. بہت بڑا رول فیلڈ مارشل ناصر منیر صاحب اور پاکستان کی قیادت کا، لیکن ساتھ میں مجتبیٰ خمینی صاحب جو ہے وہ غالباً لگتا ایسا ہے کہ وہ فیورل پوزیشن کو لیڈ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، بلا شبہ انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستانی میڈیا ہو، جتنے بھی لوگ وہاں پر ہیں، سب سے بڑھ کر ایرانی قوم جو ہے وہ بھی دیکھنا چاہے گی ان کو، ان کا جو دیدار کرنے کی اس ٹائم ڈیفینیٹلی خواہ ہوگی. یہ بتا دیں کہ عراق لے کر جانا ان کا جو جزء خاکی ہے اس کو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ماضی میں بھی ایران کا جو انفلوئنس رہا ہے، خصوصاً وہ ممالک جہاں پہ اہل تشیع سیکٹ جو ہے خاصی بڑی تعداد میں موجود ہے، تو وہاں ان کو لے کر جانا یہ کتنا بڑا ایک میسج ہوگا یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے؟ دیکھیں، ایران کا ہسٹوریکلی جو ہے وہاں پہ ایک شیعہ میجورٹی ہے، اور وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جو ایک فارمولا یو ایس انویژن کے بعد طے پایا تھا عراق کے اندر کہ وہاں پہ جو وزیر اعظم ہیں وہ اہل تشیع ہوں گے، شیعہ ہوں گے. اس سے پہلے نور المالکی تھے جو ابھی نئے منتخب ہوئے ہیں، وہ بھی تو ان کا ٹلٹ ایک تہران کی طرف ہوتا ہے. اور وہاں پہ بہت سارے جو گروہ ہیں شیعہ، وہ جس طرح حزب اللہ ہے لبنان کے اندر، جس طرح سیریا کے اندر ہے، اس طرح ان کا ایک بہت بڑا اثر رسوخ ہے. ایران کا جو انفلوئنس ہے عراق کے اندر وہ رہے گا، لیکن یہ ہے ضرور کہ یو ایس انویژن کے بعد لگتا یہ ہے کہ جو بغداد کی جو حکومت ہے وہ بیلنس کرتی ہے بٹوین مغربی جو طاقتیں اور تہران کے درمیان، کہ وہ کہیں بہت زیادہ جھکاؤ نہ کرے. لیکن نجف اور کربلا لے جانے کا جو آیت اللہ خمینی صاحب کا ہے، ایک تو یہ کہ اتنے حضرت علی کے روزے پہ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے روزے پہ جائیں گے، وہاں پہ لوگ جو زائرین ہیں
وہ وہاں پہ شرکت کریں گے. بڑی تعداد میں اہل تشیع اور دوسرے سیکٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ شرکت ان کی متوقع ہے. تو وہ لے جانا مذہبی طور پہ بھی سیاسی طور پہ بھی ایک ضروری عمل سمجھا کہ جو آیت اللہ خامنہئی صاحب ہیں ان کو جو لاسٹ فیئرویل دیا جائے وہ اتنا گرینڈ دیا جائے اور اس سے ایک پیغام بھی دیا جائے مغربی طاقتوں کو اور پوری دنیا کو کہ کس طرح یہ ملینز اور لوگ جو اکٹھے ہو رہے ہیں اور جو 80-90 ممالک سے یہاں پہ ڈگنیٹریز آ رہے ہیں وہ اسٹرانگ میسج دے گے کہ کس طرح ٹھیک ہے. یہ ایک گرینڈ جو ہے فیئر ویل ہے اور یہ دنیا کے لیے ایک اسٹرانگ ایران کی جانب سے میسج بھی ہے. چشتی صاحب گرینڈ فیئر ویل ہے, آن دا ادر سائڈ 250 سالہ تقریبات ہیں امریکہ کی اور اسی ٹائم پیریڈ میں جناب ادھر ایک بڑا فیونرل اور ایران ایک اپنا میسج دے رہا ہے. دونوں کو اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف اتنی بڑے کہہ لیں کہ کراؤڈ کا آنا اور آن دا ادر سائڈ 250 سالہ امریکہ کی تقریبات, کیسے ریلیٹ کریں گے دونوں کو؟ دیکھیے اس وقت امریکہ بڑی چیلنجنگ سچویشن سے گزر رہا ہے کیونکہ جو ملٹری آبجیکٹیو اس جنگ کے اس طرح حاصل نہیں ہو سکے. پریزیڈنٹ ٹرمپ اپارٹ فرام اٹ کے ایز اے پولیٹیکل لیڈر ان کی الیکٹورل جو فالوئنگ شپ ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے, بٹ اٹ سیلف امریکہ کا جو انفلوئنس ہے یہاں پہ وہ بڑا کمپرومائز ہوا ہے. خاص طور پر مڈل ایسٹ میں آپ نے دیکھا کہ جی سی سی ممالک میں ایک سیکیورٹی جو ایک بریچ ہوئی اس طریقے سے امریکہ اپنے جو 16 بیسز تھے ان کا دفاع نہیں کر پایا, اور ظاہر ہے ایک نیو فاؤنڈ ریلیونس ایران نے وہ ویکیوم کور کیا اور یہ ثابت کیا کہ وہ اڈے یہاں پہ اس بجائے اس کے کہ وہ ان ملکوں کو تحفظ دیتے وہ اپنا خود بھی تحفظ نہیں کر سکے. لیکن کیونکہ ایران بڑا فرملی نیگوشیٹ کر رہا ہے, خاص طور پر اسٹریٹ آف ہورموز کو آپ نے دیکھا وہ کس طرح مینیفیسٹ کر رہا ہے, اور وہ مینیفیسٹ کرنے کی بنیادی وجہ مجھے لگتی یہی ہے کہ وہ امریکہ کو ایک جو نیو فاؤنڈ ریلیونس ہے اس پہ آبویسلی ایک شو کرنا چاہتا ہے. لیکن میں کوئکلی ضرور کامنٹ ایک پہ کرتا چلوں کہ ایران کو بڑا کیئرفلی اس واک بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیے بہت ساری فورسز خاص طور پر نتنیاہو امریکی صدر کو یہ کہہ باور کرانے میں کامیاب نہ ہو جائیں کہیں کہ دیکھیں آپ کی جو اتنی بڑی مائٹ ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے, کیونکہ دیکھیے ابھی بھی امریکہ کے تقریباً 50,000 سولجر اسی ایریا میں موجود ہیں. میں ان کا ایک اور اسپیکر جو ہے ان کو کانگریس کے جانسن, ان کا ایک بیان پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس کنسیڈر کر رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو 60 دن کی ونڈو اور دے دی جائے another round of operation تاکہ وہ ملٹری آبجیکٹیو حاصل کر سکے. تو یہ میں دونوں طرف بیلنس کرنے کی کوشش, یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک طرف ایران کو فرم ضرور رہنا چاہیے اپنے ملٹری آبجیکٹیو کے لیے, اسٹریٹ آف ہورمز جتنا وہ فرملی مینیفیسٹ کر پائیں گے اپنے کنٹرول میں اجارہ داری اپنی رکھ کے اتنی بارگیننگ ان کو نیگوشیشن میں بہتر ملے گی. لیکن دوسری طرف جیسے میں نے کہا کہ اس فرمنس کو ان کی کہیں کمزوری نہ بنا دیا جائے, اسرائیل ایکسپلائٹ نہ کرے اور امریکہ کو کمپیل نہ کرے یہ کہہ کے کہ آپ اتنی بڑی مائٹ ہے اور آپ نے ملٹری آبجیکٹیو حاصل نہیں کیا تو آپ کو ایک اور راؤنڈ کرنا چاہیے. تو بڑی تھن لائن ہے بٹوین دا ٹو. ٹھیک ہے چشتی صاحب, آپ جو فرما رہے ہیں کہ امریکہ کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے. پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 90 جو منٹس کی ایک پریزنٹیشن تھی سچویشن روم میں, اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مائل کیا کہ وہ آ کر جو ہے وہ ایران کو اٹیک کر دے اور بہت سی بریفنگ دی گئی تھی. دوبارہ بھی اس طرح کے خدشات جو ہے بتا رہے ہیں کہ موجود ہے. آپ دونوں معزز جو شخصیات ہیں شکریہ ادا کریں گے. ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے, خصوصاً کشمیر اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. وزیر اعظم کے مشیر بائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بات کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اب ذرا ملک کی سیاسی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں. رواں ماہ کشمیر اسمبلی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں جس میں پاکستان تحریک صاحب نے تو بائیک آؤٹ کر دیا ہے, لیکن دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں خاصی وہاں پر متحرک ہیں, اپنی جو کمپین ہے اس کو بھی چلائے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا الائنس بنا رہے ہیں, جو سیاسی اتحاد ہے وہ کر رہے ہیں. آئی پی پی بھی وہاں پہ خاصی متحرک ہے. اس پوری صورتحال میں پاکستان مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے, اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, مشیر پرائم منسٹر آف پاکستان کے پولیٹیکل افیئر کے. رانا صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں, صورتحال آپ کے سامنے ہے. ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی بائیک آؤٹ کا فیصلہ کیا ہے, تو الیکشن کی ساکھ پر کیا اثر پڑے گا؟ کوئی اثر نہیں پڑے گا. الیکشن وہاں پہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ جو اسکیجول اناؤنس ہوا ہے اس کے مطابق ہوں گے, اور وہاں پہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں. آلموسٹ ہر حلقے میں تقریباً جو کینڈیڈیٹس حصہ لے رہے ہیں وہ ڈبل فگر میں ہیں جنہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں. تو وہاں پہ لوگوں میں بڑا جوش اور جذبہ ہے.
اور جو بائیکاٹ کرنے والی قوتیں ہیں وہ کیونکہ الیکشن میں ان کے پاس کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ اندر کی سٹوری بھی معلوم ہے، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے ایک پولیٹیکل جماعت کو۔ اگر وہ پولیٹکس کر رہی ہے اور پولیٹیکل جماعت اپنے آپ کو کہتی ہے تو ہماری سینس یا ہماری سمجھ تو یہ ہے کہ اسے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، بھلے اس کا کوئی بھی رزلٹ ہو، کوئی کیسی بھی مشکلات ہوں، انہیں الیکشن پروسیس میں شامل رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مرکز کی بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی الیکشن کا اگر بائیک آؤٹ کرتی ہے تو ایسی قوتیں جو پورے وہاں پہ سسٹم کو سبوتاج کرنے کی کوشش میں ہے، کالعدم جو ایکشن کمیٹی ہے، ان کی جو باتیں ہیں، ان کا جو موقف ہے، اس کو تقویت نہیں ملتی اس پورے معاملے سے؟ جی بالکل تقویت ملتی ہے، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، جو کہ انتہائی نامناسب ہے۔ انہیں جو ہے وہ ٹھیک ہے، سیاسی طور پہ انہیں مخالفت جو ہے وہ ہم سے ہو سکتی ہے یا کسی دوسری جماعت سے ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پہ جو اس وقت ایشو جو ہے وہ انڈر ایجیٹیشن ہے، یا وہ جو قوتیں وہاں پہ امن و امان کو خراب کرنا چاہتی ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے پہلے بھی کوشش کی ہے اور اب بھی انہوں نے بائیکاٹ کر کے بھی ان کو توانا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کی جو ہے وہ ان پبلک سپورٹ جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو اس لیے آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے محبت کرنے والے جو ہے وہ لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان سے محبت کی ہے، اور پاکستان نے بھی ہمیشہ آزاد کشمیر اور کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ یعنی 3 تو جنگیں لڑی ہیں پاکستان نے کشمیر کی جو ہے وہ آزادی کے لیے، اور اب جب یہ مارکہ حق ہوا تھا تو اس وقت کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کی افواج نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور آزاد کشمیر کا جو ہے وہ دفاع کیا، اور جو بم برسائے تھے ہندوستان نے تو ان کا کس طرح سے جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا۔ تو اگر کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان سے کشمیریوں کی محبت جو ہے وہ اچھی نہیں لگ رہی، تو جو اس میں کوئی رخنہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ ناکام ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بلا شبہ جو کشمیری عوام ہے ان کی جو پاکستانیوں کے لیے محبت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ریاست پاکستان کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ وہ اوپنلی کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی وہاں جا کر الیکشن کا بائیک آؤٹ کر رہی ہے، آپ ایک بڑی سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیا آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیول پر بطور ایک پولیٹیکل پارٹی کوشش کریں کہ پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت ہو، اس کو قائل کیا جائے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے؟ نہیں دیکھیں، ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ مختلف حوالوں سے بات چیت ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ ہم تو ابھی تک ان کو اس بات پہ قائل نہیں کر سکے کہ وہ وزیر اعظم سے ملاقات کریں۔ وزیر اعظم ان کو 3-4 مرتبہ جو ہے وہ آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ ملاقات کی دعوت یا آفر جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ تو ہماری جو آزاد کشمیر میں PMLN کی جو تنظیم ہے، یقیناً وہ ضرور رابطہ کریں گے اور ان کو نہ صرف اس بات پہ آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں، بلکہ وہ اپنا وزن جو ہے وہ آزاد کشمیر کی حکومت اور آزاد کشمیر کے عوام کے پلڑے میں ڈالیں، نہ کہ وہ کسی تحریک یا کسی ایجیٹیشن یا کسی لانگ مارچ کا جو ہے وہ حصہ بنے۔ رحمان صاحب، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہے فلور آف دی ہاؤس پر کئی بار سیورل ٹائم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دے چکے ہیں مذاکرات کی، بریسٹر گوہر اس کا خیر مقدم بھی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں، بلکہ یہ بھی گلا کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر بڑی دیر کر دی۔ آن دا ادر سائڈ اگر اس
جو کشمیر والی صورتحال ہے اس کو بھی اگر دیکھیں تو وہاں پر جو مقید رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے لاہور میں، ان کا یہ موقف رہا ہے کہ اس الیکشن کا پارٹ بننا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کو اپنی جو پاپولیرٹی ہے وہ وہاں پہ بھی شو کرنی چاہیے، لیکن یہ کون سی سوچ آڑے آ جاتی ہے کہ مسٹر گوہر بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، مقید رہنما بھی اس پر بات کر رہے ہیں کہ الیکشن میں جانا چاہیے، لیکن جو نیٹ رزلٹ ہے وہ کچھ اور نکلتا ہے؟ دیکھیں، میں کسی بھی جیل میں بیٹھے جو ہے وہ شخص کو، انسان کو جو ہے وہ خواہ مخواہ جو ہے وہ بات کرنے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اصل سٹوری یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ یقین ہی نہیں رکھتے، وہ پولیٹیکل پروسیس پہ، وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ پہ، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں بیٹھنے اور بات کرنے کے اوپر ان کا یقین ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کوشش ہم نے اس وقت بھی کی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے اور وہ ہمارے خلاف مقدمات بنا رہے تھے۔ ہم نے یہ شرط یا یہ گلا کہ الیکشن میں کیا ہوا اور ہمارے خلاف آپ کیا جو ہے وہ سلوک کر رہے ہیں، اس کے برعکس آن دی فلور آف دی ہاؤس دی دین لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف، انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ان کو کہا تھا کہ ان سب تمام چیزوں کے باوجود ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں۔ اور اس کا آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، تو آپ مجھ سے این آر او لینا چاہتے ہیں میرے ساتھ بیٹھ کے، میرے ساتھ بات کر کے۔ تو اب بھی جو ہے وہ میرا یہ گمان ہے، کوئی میرے پاس کوئی انفارمیشن تو نہیں ہے، میں کیونکہ کسی ملاقات یا کسی ان کے ایسے عمل کا نہ مجھے معلوم ہے نہ میں اس کا حصہ ہوں، کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ یا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کا ڈائیلاگ کریں یا کسی سیاسی عمل کا حصہ بنیں۔ ٹھیک ہے، جو حالیہ پرائم منسٹر نے آفر دی تھی اس کے بعد بھی اسی نوعیت کا کوئی جواب ملا آپ کو مسٹر گور اور دیگر جو پارلیمنٹ میں قیادت موجود ہے اس کی جانب سے؟ نہیں، انہوں نے خیر یہ تو نہیں کہا کہ ہم ڈائیلاگ نہیں کریں گے یا ملاقات نہیں کریں گے، انہوں نے ڈپلومیٹکلی ہی جواب دیا کہ جی ہاں ٹھیک ہے، بتائیں گے، کریں گے، لیکن یہ میں اپنی اسیسمنٹ یا اپنا اندازہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ تو اگر ان کے بس میں ہو تو انہوں نے جو یعنی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا جو پارلیمانی کردار ہے یا جو پولیٹیکل کردار ہے ان کو انہوں نے تقریباً 50% تو محدود کیا ہوا ہے، وہ کمیٹیز میں حصہ نہیں لے سکتے، جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں وہ منع کیا گیا ہے اور انہی کی طرف سے منع کیا گیا ہے، بلکہ جو ہماری انفارمیشن انہوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ استعفے دے کے باہر آ جائیں اسمبلیوں سے، لیکن پھر کچھ لوگوں نے اس فیصلے کو رجسٹ کیا، ورنہ وہ تو اس بات پہ بھی جو ہے وہ ان کا خیال تھا کہ جو ہے وہ ہمیں پارلیمانی پروسیس سے یا اسمبلیوں سے باہر آ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، جو کشمیر میں ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے وہ 12 مہاجر جو نشستیں ہیں اس پر اعتراضہ جو ہے وہ کسی جانب بڑھتا نظر نہیں آیا، لیکن آپ کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو بھی ایک وجہ قرار دیا جا رہا تھا، آلدو آپ کی جانب سے اس کے حوالے سے وضاحت آئی کہ آپ نے اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، لیکن بلاول بھٹو زرداری ایک بار پھر آپ پر تنقید کرتے نظر آئے فلور آف دی ہاؤس پر کہ ایک منسٹر جو پرائم منسٹر کے بہت قریب ہے، پولیٹیکل افیئر کو دیکھتے ہیں، ان کا جو بیان ہے وہ اس پورے معاملے کے پیچھے وجہ قرار دیا انہوں نے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کا جو سارٹ ہے وہ سنوا بھی دیتا ہوں آپ کو۔ جی انہوں نے فرمایا یہ کہ انہوں نے الج کیا کہ شاید میں نے کہا ہے کہ یہ 12 سیٹیں جو ہیں وہ ہماری جیب میں ہیں۔ بالکل کوئی اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ الفاظ جو ہیں مجھ سے ادا ہوئے ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹس کو، اپنی پارٹی کے لوگوں کو منظم کرتے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، اور 12 کیا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم 44 سیٹوں کے اوپر ہم نے ٹکٹ جاری کیے ہیں، تو ہم تو کوشش جو ہے وہ 44 سیٹوں کو جو ہے وہ جیتنے کی کریں گے۔ باقی ٹھیک ہے، رزلٹ میں جو ہے وہ
44 میں سے 24 رہ جاتی ہیں یا 14 رہ جاتی ہیں، یہ تو پھر جب رزلٹ آئے گا تو پھر اس کو تسلیم کریں گے نا. کوشش تو ہم یہی کریں گے کہ 44 میں سے 43 سیٹیں جو ہے وہ جیت لیں. ہاں یہ میں نے کہیں کہا ہوگا، وہ بھی اب پتہ نہیں، جو یہ کوئی بات میری کوئی بیان کوئی چلایا انہوں نے سوشل میڈیا پہ کوئی آڈٹ کر کے، وہ بھی کو جو جس میٹنگ کا یہ دکھا رہے ہیں وہ کو 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے. یہ ضرور میں نے کہا مطلب یہ آپ اس کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی آپ کی، کہ جس طرح ایک دعویٰ کیا جاتا ہے آج پاکستان جی میں پنجاب کا وزیر اعظم ان کا ہوگا. جی میں پنجاب پی ایم ایل این کا صدر ہوں، تو ہم پوری طرح سے وہاں پہ کوشش کریں گے، اپنی تنظیم کو جو ہے وہ پوری طرح سے متحرک کریں گے. اور یہ ہر پارٹی کو کوشش کرنی چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جی بی میں جا کے کوشش نہیں کی، اب بھی وہ جو ہے وہ کوشش کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ جی فلاں سیٹیں میری جیب میں ہے یا فلاں، ایسی کوئی بات قطعاً جو ہے وہ نہیں ہوئی. میں نے ان کو آن دی فلور آف دی ہاؤس اس طرح سے کنٹراڈکٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ ہماری کولیشن پارٹنر کے کولیشن ایک بڑی جماعت کے جو ہے وہ سربراہ ہیں، ہمیں ان کا بہت احترام ہے. لیکن قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، چلیں جیل ریفارمز کے حوالے سے کل چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک کانفرنس ہوتی ہے، چاروں وزرائے اعلیٰ بھی اس کے اندر شریک ہیں. مریم نواز صاحبہ جو سی ایم پنجاب ہیں، وہ جیل میں اپنی آپ بیتی وہاں پر سناتی ہیں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ایک ناروا سلوک وہاں پر رکھا گیا، وہ پورا اس کو بیان کرتی ہیں. آن دا ادر سے وہاں پر ایک اور صوبے کے سی ایم ہیں سہیل افریدی صاحب، وہ بھی موجود ہیں. وہ اپنے لیڈر کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں. مریم بی بی کی سپیچ تو آن ایئر آ گئی، مطلب اس کو پاکستان ٹیلی ویژن نے اس کو نشر کر دیا. سہیل افریدی صاحب نے جب اپنے لیڈر کے حوالے سے جو کلمات کہے یا جو مطالبات رکھے چیف جسٹس پاکستان کے سامنے، ان کو حذف کر دیا گیا. کیا یہ ہونا چاہیے تھا؟ اتنی سپیس نہیں دینی پاکستان تحریک انصاف کو؟ ہم چیف جسٹس کو کوئی ایڈوائز جاری تو نہیں کر سکتے، وہ ہوسٹ تھے اس میٹنگ کے. یہ ان کی ثوابدید ہے، وہ کس بات کو جو ہے وہ آن ایئر کریں، کس کو نہ کریں، کس کو وہاں پہ مدعو کریں، کس کو نہ کریں. تو یہ تو ان کا اختیار ہے. سیاسی ران صاحب سیاسی تبصرہ ہی کر دیں کہ مطلب کہ لیول پلینگ فیلڈ یہاں پہ تو مل جانی چاہیے تھی. نہیں دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا کون سا مسئلہ ہے؟ جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ یعنی سوشل میڈیا کے اوپر میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے تقریر کیا اس کو کوئی 1.5 گنا کر کے جو ہے وہ ساری خبریں تو چل رہی ہیں. آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، باقی سب کو بھی معلوم ہے. تو اس میں کوئی اتنی پریشانی والی بات تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو مینج کر لیا. اچھا، کانفرنس میں جیل اصلاحات پورا معاملہ اٹھا، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے مطالبہ جو ہے وہی دہرایا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، سہیل افریدی صاحب کی جانب سے، کہ بانی تک رسائی ملے. گنڈا پور صاحب تھے، ان کو رسائی بھی مل جاتی تھی، تھوڑا ہارڈ لائنر سمجھے جاتے تھے. افریدی صاحب تو بڑے اچھے سے چل رہے ہیں، ان کو رسائی کیوں نہیں مل رہی؟ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات جب سے وہ سی ایم بنے ہیں، اوتھ لیا ہے، ہر ایشو کے اوپر انہوں نے پلے کیا، وہ بجٹ ہو باقی معاملات ہوں، کہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی پھر وہ پیچھے بیک فٹ بھی چلے جاتے ہیں اچھے بچوں کی طرح. تو ویسے وفاقی حکومت کیوں ملاقات نہیں کرا دیتی ایک بار؟ دیکھیں، وفاقی حکومت جو ہے وہ کیوں ملاقات نہیں کروا رہی، اس کا جو ریلیونٹ جو جواب ہے وہ تو جیل ڈپارٹمنٹ یا سپرنٹینڈنٹ یا وہ لوگ دے سکتے ہیں جو براہ راست اس معاملے سے جو ہے وہ منسلک ہیں. لیکن آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد تقریر کیا کی تھی؟ تو اس تقریر کے بعد تو ایک اخلاقی جواب بھی بنتا ہے کہ ان کو روکا جائے، کیونکہ ملاقات کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ کہیں اپنا ہی نقصان نہ کر لیں. آپ نے ابھی کشمیر الیکشن کا حوالہ دیا کہ دعوے کیے جاتے ہیں، وہ ہونا نہ ہونا وہ تو آگے کی معاملات ہوتے ہیں. تو شاید اپنے ووٹر سپورٹر کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دی ہو، لیکن کیا کرنا تھا؟ انہوں نے وہاں جا کے ملنا ہی تھا. تو بس یہ یقین دہانی کروا دیں متعلقہ حکام کو. اس میں جیل سپرنٹینڈنٹ ہے، باقی وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب ایک آدمی کو سزا ہوتی ہے تو وہ انتظامی اختیار میں نہیں ہوتا. ہی از ناٹ دیئر بائی دی آرڈر آف فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ. وہ جو ہے وہ عدالتی حکم سے جو ہے وہ وہاں پہ قید ہیں اور وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں.
عمران صاحب آپ صوبے کے صدر بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. پنجاب میں بلاول بھٹو صاحب چیلنج کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن آپ کروائیں, آپ وفاق میں کروائیں, تو کب تک پلان ہے؟ کیونکہ ایک خلا ہم نے دیکھا ہے, ایک ویکیوم ہم نے دیکھا ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا تو بہت سی چیزیں وہاں پہ مزید بہتر ہو سکتی ہیں گورننس کے حوالے سے. پیدر پہ کچھ واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں جو گلی محلے کے مسائل ہیں, اگر لوکل گورنمنٹ وہاں پہ ہوتی تو شاید ان کی جو روک تھام تھی وہ ہو سکتی تھی. پنجاب حکومت جو ہے وہ کروانا چاہتی تھی یہ مارچ اپریل میں, اور اس کے لیے تمام تر انتظامات, یہ حلقہ بندی, یہ سارا سسٹم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ڈائریکشن کے اوپر جب ہو رہا تھا. یہ پھر بعد میں یہ جنگ کا ایک تو ایشو بنا اور اسی وجہ سے کافی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ یعنی الجھاؤ کا شکار ہوئے. تو اب ہوپ فلی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے, یہ خود چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. تو میرا خیال ہے ہوپ فلی یہ نیکسٹ سیزن جو ہے الیکشن کا اکتوبر نومبر, تو اس میں پنجاب میں الیکشن ہو جانے چاہیے. ٹھیک ہے عمران صاحب, آپ وفاقی وزیر داخلہ بھی رہے ہیں, پنجاب کے وزیر قانون بھی رہے ہیں, سینئر منسٹر بھی رہے ہیں. پنجاب میں کرائم اور جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے CCD کا ایک ادارہ موجود ہے, اس پر ڈفرینٹ ان کی کرٹیسزم بھی ہوتی ہے. کیا یہ ٹھیک ہے جس طرح کا کرٹیسزم آ رہا ہے اور حکومت اس کو لے کر آگے چل رہی ہے؟ اس میں کچھ بہتری کی گنجائش نہیں ہے؟ نہیں, آپ بتائیں نا اس میں کس میں بہتری کی گنجائش آپ کلیم کر رہے ہیں؟ وہ ماورۂ عدالت پورے معاملات ہونا, اس کے اوپر HRCP کی ایک رپورٹ ہونا کہ 1000 سے زائد لوگ جو ہیں. ماورۂ عدالت نہیں دیکھیں بات سنیں نا, ماورۂ عدالت آپ مجھے بتائیں کہ اس قسم کے ناسور جو ہیں, جو ڈکیٹی ود ریپ کریں, جو ڈکیٹی ود مرڈر کریں, جو سوڈمی ود جو ہے وہ مرڈر کریں, تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بالکل جو ہے وہ ان کو ہار پہنانے چاہیے. اگر جو ہے وہ پولیس ان کو پرسو کرتی ہے اور اس دوران اگر وہاں پہ انکاؤنٹر ہوتا ہے تو اس انکاؤنٹر میں ہاں یہ ضرور دیکھیں آپ کہ کسی بے گناہ کو یا کسی معصوم شہری کو جو ہے وہ پولیس کی زیادتی یا پولیس کے جو ہے وہ ہائیلی ہینڈڈنیس کا شکار بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر تمام میڈیا کو, سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مختصب تو میڈیا ہے. میڈیا اس چیز کے اوپر جو ہے وہ پوری جو ہے وہ نگرانی کرے. جوڈیشری جو ہے وہ پوری طرح سے ان معاملات کو دیکھے. ہر وہ معاملہ, ہر وہ یعنی کیس جو پولیس کسٹڈی میں جو ڈیتھ ہوتی ہے اس کی باقاعدہ جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے. عمران صاحب, آپ سینئر قانون دان بھی ہیں, لیکن جو پروسیکیوشن ہے, جو عدالتی نظام ہے, اس میں نقائص جو ہیں ان کو ٹھیک کرنا زیادہ بہتر رہتا کہ اس طرح کے جو کہہ لیں کہ ایک ہارڈ قسم کے ڈیسیژن لینا یہ زیادہ بہتر رہے گا؟ جو وہاں پہ نقائص ہے اس کو بہتر نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں, وہ نظام بہتر ہونا چاہیے, لیکن وہ نظام کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک آدمی جو ہے وہ یعنی شفاقانہ قتل کرتا ہے, اسے سزائے موت ہوتی ہے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, 5 سال بعد اس کی اپیل ہائی کورٹ میں لگتی ہے اور وہ بری ہو جاتا ہے. اور اس میں پتہ فیصلے میں کیا لکھتے ہیں؟ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جی یہ اس کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ دیر سے ہوا تھا. یعنی جو مقتول ہے, جو قتل ہو جائے, یہ اس کی ذمہ داری ہے وہ ڈیڈ باڈی کی کہ وہ اپنا پوسٹ مارٹم بھی جو ہے وہ ان ٹائم کرائے, ورنہ مجرم کو جو ہے وہ اس کے قاتل کو سزا نہیں ملے گی. یہ سرگودا کا ایک کیس تھا. ایک اوباش نے جو ہے وہ ایک نوجوان لڑکی کو اس نے ڈیمانڈ کی ہوگی ایلیسٹ ریلیشن کی یا شادی کروانے کی, تو اس کے انکار کیا, اس نے اس کو قتل کر دیا. پورے یعنی جو ہے وہ ملک میں اس کے اوپر لے دے ہوئی شور مچا, اس کے اوپر مقدمہ چلا, وہ سزائے موت ہو گیا. اس کا 3-4 سال بعد کیس ہائی کورٹ میں لگا, بری ہو گیا. جو وہاں سے بری نہ ہوں وہ 8-10 سال بعد جب سپریم کورٹ میں کیس لگتا ہے وہاں سے بری ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، مطلب عدالتی سسٹم میں ہمارے اتنے نقائص ہیں کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہی چیزیں ٹھیک ہے، مطلب ناقص جو سسٹم ہے اس کی بہتری کے لیے بھی ڈیفینیٹلی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ رانا صاحب آخر میں یہ بتا دیں، نہیں بالکل نہیں، دیکھیں میری اس بات کو آپ اس طرح سے جو ہے وہ اپنا نہ اس کو جو ہے وہ گھمائیں۔ میں بالکل یہ پولیس انکاؤنٹر کی جو ہے وہ میں سپورٹ نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کا بیانیہ نہیں بنایا جانا چاہیے، اور اگر کوئی بے گناہ آدمی ہے تو بالکل اس کا جو ہے وہ پورا حساب ہونا چاہیے۔ لیکن جو سسٹم ہے، یہ سسٹم جو اس وقت اس ملک میں ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی مجرم کو سزا نہیں مل سکتی۔ ٹھیک ہے، لیکن جو ریفارمز ہیں یہ ساری کی ساری پولیٹیکل جو لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو اقتدار میں آتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی ساری کی ساری چیزیں کرنی ہیں۔ آخر میں بتا دیں، لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے، رانا صاحب لاہور میں واقعہ ہوا ہے، غیر ملکی جو خواتین ہیں ان کی جانب سے ایک کہنے کے ریپ اور بہت سارے معاملات کی جو ہے انویسٹیگیشن اور ایف آئی آر وغیرہ لانچ ہو گئی ہے پوری۔ اس پر حکومت کی ایک بااثر شخصیت جو ہے ان کی فیملی کو بھی ریلیٹ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا تبصرہ کریں گے؟ اور بہت سا یہ بھی مطالبہ آ رہا ہے کہ پنجاب میں ایک جنگ میں کیس آتا ہے، اشال فاطمہ کیس، اسی نوعیت کا کیس تھا، اس کو سی سی ڈی کے حوالے کیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا یہاں پر مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کیس کو بھی سی سی ڈی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ تو چلیں، آپ پہلے تو آپ اس کے خلاف بات کر رہے تھے، اب آپ یہ مطالبہ پیش کر رہے ہیں۔ میں عوامی مطالبہ آپ کے سامنے رکھا ہے، عوام میں ایکسیپٹنس بڑی غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے، سینسٹیو معاملے ڈیفینیٹلی نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں تو پھر یہ عوامی مطالبہ جو ہے وہ تو عوام، یعنی زبان خلق تو نکارہ خدا ہوتی ہے، تو عوامی مطالبہ تو غلط نہیں ہو سکتا اگر عوام یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ سی سی ڈی کے حوالے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو متعلقہ حکام ہے وہ فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں کہ اگر وہ یہ دیکھیں کہ اس میں جو ریگولر پولیس ہے وہاں پہ کوئی دقت پیش آ رہی ہے۔ لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی جو پولیس نے کارروائی کی ہے اس نے بڑی ایفیشینٹ اور بڑی بروقت جو ہے وہ ملزموں کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے، اور ان خواتین کے 164 کے بیان بھی ہو چکے ہیں اور ان کا میڈیکل بھی ہو چکا ہے، تو اس میں جو مجرم ہے وہ سزا سے نہیں بچ پائیں گے۔ بلا شبہ پولیس نے بڑی تیزی سے کارروائی بھی کی، ایف آئی آر ساری کی ساری چیزیں ہوں گی، آپ بجا فرما رہے ہیں۔ بہت شکریہ رانا صلی اللہ صاحب، پرائم منسٹر پاکستان کے مشیر ہیں پولیٹیکل افیئر کے۔ ناظرین آپ ان کو سن رہے تھے، جو کشمیر الیکشن ہے اس کے حوالے سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا، بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، جو الیکشن کا پورا جو پروسیس ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس کا پارٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی جو وہاں پہ قوتیں ہیں جو وہاں پہ نظام کو، سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں بائیکاٹ سے، ان کا جو بیانیہ ہے اس کو تقویت ملے گی۔ پروگرام میں بھی ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں، بریک کے بعد بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ نے سنا، اب ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی سرکردہ شخصیت بیرسٹر علی ظفر صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کریں گے۔ یہ بتا دیں کہ کشمیر اسمبلی کے انتخابات، پاکستان تحریک انصاف کا بائیکاٹ کرنا، کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ جی عادل، دیکھیں پہلے تو میں آپ کو ذاتی اپنا ایک موقف پیش کرتا ہوں۔ میری نظر میں ایک سیاسی جماعت کو کسی بھی فورم پہ، چاہے وہ جنرل الیکشن ہو، پروونشل الیکشن ہو، لوکل باڈی الیکشن ہو، یا کوئی اور فورم ہو، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو، جوڈیشل کمیشن ہو، کہیں بھی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص جب آپ بائیکاٹ کرتے ہیں ایک الیکشن کو تو آپ کا ورکر بھی مایوس ہو جاتا ہے، اور آپ لوگ جن کو آپشن ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے لیے ووٹ کریں، وہ آپشن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے، میری ذاتی رائے۔ لیکن جب آپ آزاد کشمیر کو پرٹیکولرلی اس خطے کو دیکھیں تو یہ ایک بہت اہم ہمارے لیے خطہ ہے۔ اس پہ ہم جنگیں لڑ چکے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں اس پہ ایک باقاعدہ ریزولوشن ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ریزولوشن امپلیمنٹ ہو، اس پہ عمل درآمد ہو، اور ایونچولی پلیبسائٹ ہو آزاد کشمیر میں، اور اپنا فیصلہ کر سکیں۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ایریا ہے۔ یہاں الیکشن جو ہے وہ اس لیے بائیکاٹ، ایک کمیٹی ہم نے بنائی تھی، تو میں اس میں شامل تو نہیں تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ وجہ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔
ایک تو جو ذات کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس وقت، لوگوں کو جو رنجشیں ہیں، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے جہاں لوگ سڑکوں پہ بھی ہیں، تو اس قسم کی سچویشن میں الیکشن کرانا درست نہیں ہے. اس کو پہلے حل کریں، سیاسی طور پہ مطالبات ان کے درست یا صحیح وہ الگ بات ہے، الگ بحث ہے، لیکن اس پہ کم از کم آپ مذاکرات کر کے اس معاملے کو حل تو کریں اور پھر الیکشن کی طرف جائیں. تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ الیکشن اس ماحول میں کیوں کرائے جا رہے ہیں. اور دوسری اگزامپل مثال آپ کے پاس شاید جی بی کی بھی ہے. جی بی میں جو الیکشن ہوا وہاں ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی گئی، سمبل نہیں دیا گیا جو ذات کشمیر میں بھی نہیں دیا گیا، تو پی ٹی آئی ایز سچ وہ ویسے بھی نہیں کر سکتی تھی کیمپین اپنی. اور تیسری چیز یہ کہ دھاندلی بھی ہوئی. تو ٹھیک ہے برسر صاحب، جی بی الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ رجسٹرڈ ہوئی نا ساری کی ساری چیزیں. مین اسٹریم میڈیا نے بھی اس پہ بات کی، پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس پر آواز اٹھائی کہ اراکین اسمبلی کو وہاں نہیں جانے دیا گیا. سرکردہ جو شخصیات تھیں آپ کی جماعت کی ان کو کمپین کرنے کا آزادانہ جو ہے وہ موقع نہیں ملا. تو یہاں پہ بھی وہ چیزیں جو ہیں کہہ لیں کہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے تھی. ایک اچھا موقع تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اچھا آپ بات کریں، سینسٹیو علاقہ ہے اور وہاں پہ اس ٹائم جو ایک سچویشن ہے وہ بھی خاصی سینسٹیو قسم کی ڈیولپ ہو چکی ہے. اس کی وجوہات جو بھی ہیں وہ آپ بھی ڈیفینیٹلی جانتے ہیں. کچھ اس نوعیت کے مطالبات ہیں جو پارلیمان نے پورے کرنے تھے، لیکن جو ایکشن کمیٹی ہے وہاں پر وہ کسی اور طریقے سے ان کو منوانا چاہ رہی ہے، جو ڈیفینیٹلی ریاست اس کے اوپر کمپرومائز کر نہیں سکتی. آپ لوگوں کا بائیکاٹ جو ہے، جو وہاں پہ ایکشن کمیٹی ہے یا ایسی قوتیں ہیں جو معاملے کو خراب کرنا چاہ رہی ہیں، ان کو سپورٹ نہیں کرتا؟ جو میرا رائے ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت اس وقت حکومت میں ہے ذات کشمیر میں، پیپلز پارٹی، اور وفاق میں بھی ایک سیاسی جماعت اپنی کولیشن پارٹیز کے ساتھ بیٹھی ہے، پاکستان مسلم لیگ. اب یہ سیاسی لوگ ہیں اور مذاکرات کرنا ان کا ایک پروفیشن ہے، ان کا ایک ان کی ذمہ داری ہے. جب ایک گروپ کو آپ کہہ لیں اگر وہ کوئی ڈیمانڈز کر رہے ہیں کچھ غلط کچھ درست، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ایک جینوئن حل ڈھونڈیں اس کا. پرائم منسٹر پاکستان کئی بار آفر کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، وہی فرما رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ تو ساموں کہیں نہ کہیں سیریس نظر آتی ہے، لیکن جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا جو موقف ہے اس حکومت سے بات نہیں کرنا. تو جب تک بات چیت نہیں ہوگی تو معاملات بڑھیں گے کیسے؟ کشمیر میں بھی آپ یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ بات چیت ہو، بطور سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف خود اس کو کیوں اڈاپٹ نہیں کرتی؟ یہ دیکھیں، پھر میں سب سے پہلے تو ایک بیان دے دوں کہ میری نظر میں مذاکرات ہی اور ایک سیاسی حل ہی ہے اس سارے مسئلے کا، اور پاکستان کی خاطر وہ ہمیں دروازے کبھی بند نہیں کرنے چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، وہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ایک طرف مارتے رہیں، اس کو ڈنڈے ماریں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ آئیں دوستی کرتے ہیں. یہ جو آپ نے انگریزی کا محاورہ سنا ہوگا، واک دا ٹاک، کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ عمل بھی کریں. تو اگر وہ واقعی ہی جینوئنلی حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے پاس طاقت بھی ہے، نیت بھی ہے، اور مذاکرات وہ کرنا چاہتے ہیں، تو ماحول کریٹ کریں. آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں واک دا ٹاک کی، کہ آپ بات کچھ اور کریں اور عمل کچھ اور کریں. ابھی آپ نے کل ہی سنا ہوگا کہ ایک بڑا سیمینار ہوا جس پہ پریزن ریفارم کی بات ہوئی، قیدیوں کی جو حقوق ہیں اس کے بارے میں بات کی، اور ہر ایک نے بڑی خوبصورت باتیں کی. حکومت کے اراکین تھے، ان کی باتیں سن کے بڑی خوشی ہوئی. لیکن اگر اس کو آپ کمپیئر کریں کہ جو واقعی کیا جا رہا ہے، ایک شخص کو آپ سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ رہے ہیں، اس کو قید تنہائی میں رکھ رہے ہیں، جو کہ ٹارچر ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ ٹارچر ہے، لیکن آپ اس کے حق کی بات نہیں کرتے. آپ جو باقی پرزنرز، ہمارے سیاسی پرزنرز بیٹھے ہیں، ان کے حق کی بات نہیں کرتے، لیکن آپ پرزن ریفارم کی بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. تو پھر نظر آتا ہے کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ آپ کی کوئی نیت نہیں ان پہ عمل کرنے کی. اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب سے آپ نے پوچھا کہ مریم بی بی کی تو پوری سپیچ جس میں وہ پوری اپنی آپ بیتی بتا رہی ہیں، سنا رہی ہیں کہ کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ قید کے دوران، وہ تو نشر ہو گئی. لیکن سہیل افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے جب خطاب کیا تو اس میں سے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو مطالبات تھے ان کو حذف کر دیا گیا. اس پر رانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو پھر جو آرگنائزر تھے، جو ہوسٹ تھے، یہ تو ان کی صوابدید تھی کہ کس کا وہ بیان چلائیں کس کا نہ چلائیں. یہ بڑی اسی پہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ میری سینٹ میں سپیچ تھی، اور وہ جب میں بات کروں خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی یا کوئی
हुकूमत के ऊपर तनकीद करूं तो वो लाइव नशरियात जो थी वो बंद हो जाती थी। तो जब मैंने, चूंकि मैं चेयरमैन था उस वक्त इंफॉर्मेशन कमेटी का सेनेट में, तो मैंने जब उनको बुलाया और उनसे पूछा कि क्या मसला है, तो उन्होंने कहा जी कंप्यूटर ग्लिच हो गया है, कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम था, इस वजह से वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर जब हमने मंगवाई सारी रिपोर्टें, तो जो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर का मसला था वो सिर्फ तब होता था जब अपोजिशन बात करे। मतलब कि सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए जो हालात हैं उनको नॉर्मलाइज जो है वो होना बहुत ज़रूरी होगा। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि बैरिस्टर बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की है कि एक डायलॉग करने हैं। प्राइम मिनिस्टर कई बार फ्लोर ऑफ दी हाउस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दे चुके हैं कि आएँ और मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, मिसाक जमहूरियत 2 करें, मिसाक मैशत करें, लेकिन ऑन द अदर साइड को एक जो साजगार इन्वायरमेंट होता है वो हुकूमत अभी तक पैदा करने में नाकाम रही है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।